رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بریک کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ، وہ ہے قرآن مجید کے پاروں کا تعارف۔ تو آج ہمارے سیشن میں پارہ نمبر 18 پارہ نمبر 18 کے اندر سورہ مومنون اور سورہ نور مکمل پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ فرقان کا بھی ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ اور اس پارے کے اندر لگ بھگ اگر آپ دیکھیں گے تو کل ملا کر 18ویں پارے میں 18 یونٹ پائے جاتے ہیں، اور کل ملا کر 21 اور 22 یونٹ پائے جاتے ہیں۔ 22 یونٹ پائے جاتے ہیں اس پارے کو، یعنی اہل علم نے اس پارے کو 22 یونٹ میں بانٹا ہے، اور ہر یونٹ کا ایک ایک تھیم ہوتا ہے، ایک ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ جب پورے سبجیکٹ کو آپ آپس سے ملاتے ہیں تو پھر اس کا ایک اوور ویو ہوتا ہے۔ پورے تھیم کے اطراف ہی وہ ٹاپک گھومتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آبجیکٹو آف ایچ سورہ، قرآن مجید کے ایک ایک سورے کے بارے میں سورہ وائز بھی اس سے پہلے میں نے جو بیانات کیے تھے لاسٹ ایئر، اس سے پہلے، تو آپ وہ سارے پرانے یوٹیوب کے بیانات پر سن سکتے ہیں۔ تو آئیے اس وقت پر میں نے پارہ وائز یا جز وائز جانے کی میں نے نیت کی ہے، تو ارادہ کیا ہے۔ تو لہذا 18واں پارے کا پہلا یونٹ ہے یونٹ نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 میں مومنوں کے صفات بتائے گئے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک مومنوں کے صفتیں بتائے گئے، جیسا کہ سورہ مومنون شروع ہوتا ہے اس طریقے سے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ان آیتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان آیتوں میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے صفتیں بتا رہے ہیں۔ تو ہر مسلمان جو چاہتا ہے کہ وہ ایمانداروں کے، مومنوں کے صفتیں اپنے ذہن میں لائیں، تو اس کے ذاتی اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے نمازوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے، اس کی عبادتیں اچھی ہونی چاہیے، اس کا مالی سسٹم اچھا ہونا چاہیے، اس کا انکم سورس
اور اس کا کہاں اسے وہ کما رہا ہے، کہاں وہ خرچہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اس کی ذاتی زندگی، جیسے نکاح کی زندگی ہے، اس کے ذاتی اخلاق. یعنی آدمی جو ہے عورتوں کے معاملے میں، مال کے معاملے میں ذرا کمزور ہوتا ہے، تو خاص طور سے اس کے اندر عورتوں کے معاملے میں آدمی کو اندر سے شہوتیں دور کرنا ہے، غلط طریقے سے تعلقات رکھنا، ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے. مالی اعتبار سے حرام طریقے سے کمانا اور عورتوں سے غلط تعلقات رکھنا، ان سب چیزوں سے رکا جا رہا. اور عبادت میں تو اس کو مدد کون کرتے ہیں؟ اس کے عبادتوں میں مصروف رہنا. آدمی علم، عبادت کے لیے علم چاہیے، تو آدمی علم عبادت اور اس کے ایمان بڑھتے رہتا ہے. علم کی وجہ سے توحید بڑھتے رہتی ہے، اور طرف عبادتوں کی پریکٹس کی وجہ سے ایک طرف اس کا بلیف بڑھتے رہنا، ایک طرف اس کی پریکٹس بڑھتے رہنا چاہیے، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں. تو ایک طرف عبادت پریکٹس کی پر توجہ دے، صرف علم بڑھانے پر توجہ دے. یہ دو چیزوں سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ شہوتیں اور شبہات سے. اور شہوتوں کی ایک بڑی بیماری ہوتی ہے کہ آدمی مرد اور عورتوں کے غلط تعلقات، اور اسی طریقے سے مالی اعتبار سے حرام کمانے کا، جلدی مالدار بن جانا یا دھوکہ دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ سب چیزوں سے بچا سکتا ہے. اور شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. اس کے دین کو کمزور کرنے والے شبہات ہیں، غلط لوگوں کی صحبت جو اسلام کا مذاق اڑاتے، تقدیر کا مذاق اڑاتے، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہنا جو دین کو کمزور کر دیتے ہیں. تو آئیے مومنوں کی صفتوں کے بعد یونٹ نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 12 سے لے کر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں. اس کے اندر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. کہ آسمان پر سمندر میں اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ ایک سوال آ سکتا ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہی ہے جو آسمان سے ایک مقدار میں پانی اتارا، زمین میں اس کو جما دیا. اگر آپ کینیڈا میں، امریکہ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کینیڈا میں اونٹاریو، یعنی دنیا کے بڑے بڑے پانی، میٹھا پانی اتنا بڑا، ایسا لگے جہاں سمندر ہے کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کو بھی اتنے بڑے پیمانے پر جمع کر دیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ڈیٹرائٹ سے لے کر شکاگو کے درمیان دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا میٹھا پانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نوازا. دنیا میں ایسا لگے گا جیسا کہ کوئی سمندر ہے کیا، اتنا پانی، میٹھا پانی لوگوں کو. آپ حیدرآباد میں بھی دیکھتے ہیں آپ تو گنڈی پیٹ کو یا عثمان ساگر، جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پانی جمع کیا ہے. بہت سارے ڈیم جب آپ ادھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتے ہیں، میٹھا پانی، ایک طرف کھارا پانی، سمندر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور ہم نے زمین میں اس کو جمع دیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی چلتے رہے، لوگوں کی زندگی اس سے آباد رہے. تو جب میں مالدیپ گیا تھا تو وہاں پر بھی میں نے غور و فکر کیا کہ پوری زندگی سمندر پہ، پورے ملک کی زندگی، ایسے کئی ممالک ہے جو ڈپینڈ ہے سمندروں کے سے نکلنے والے جواہرات پر، اس کے مچھلیوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے زمین سے ہم زمین کے جنگلات دیکھ کر ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کتنی بڑی مخلوق ہے پہاڑوں کی، لیکن یہ ایک ربع مسکو کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر پوری دنیا کو بانٹا جائے تو وہ ایک ربع مسکو، اس کا 1/4 یا 1/3 اگر آپ کہیں گے، باقی کا پورا یعنی کہ 3 حصے پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، زمین کا حصہ. تو پھر سمندر کتنا، یعنی کہ پورا 3 حصے زمین کا سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. تو سمندر کے نیچے جو زمین ہے، آپ کے 3 حصے ادھر چلے گئے. ایک زمین ہے جس پر انسان رہ رہا ہے، 7.5 بلین اگر آپ کہہ لیں گے، یا 7 بلین سے زیادہ انسان جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ اپنے زمین پر رہ کر وہ اتراتا ہے. جبکہ اتنا بڑا جو ہے حصہ پانی کے نیچے، اور اس میں مخلوقات دیکھیں آپ، مچھلیوں کے، وہ ایسا لگتا ہے کہ مچھلیاں اتنے زیادہ اس میں اتنے قسم کے. ان سب پر غور کریں تو ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت دے رہے. اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 سٹیجز بتا رہے کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، کہ جب نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ. ولیم کیتھ مورے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے جو ایمبریو کے بارے میں کافی ماہر ہے. اس نے کہا کہ ہم لوگ جب اسٹڈی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایمبریو اسٹڈی، جس کو کہتا ہے اسٹڈی آف ایمبریو، کہ رحم مادر میں جو بچہ پایا جاتا ہے اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس ڈیولپمنٹ کو کیا مہینوں سے بانٹیں گے، لیکن ایگزیکٹ اسٹڈی کرنا آسان نہیں ہو رہا تھا. لیکن قرآن مجید میں اس پورے پیریڈ کو 7 اسٹیج میں جو بانٹ دیا گیا ہے، یہ سب سے پرفیکٹ اسٹڈی ہے. اور اتنا باریکی سے ڈسکرپشن کیا گیا کہ نطفہ، علقہ، مضغہ،
اس میں مخلقہ کہ اس میں پورا ایک میں جو بچے کو جو صورت ملتی ہے، پھر ابھی صورت کلیئر ہوتی ہے، صورت کلیئر نہیں ہوتی، اس کا بھی الگ مرحلہ کہا کہ یہ قرآن مجید اس ذات کی طرف سے ہے جس نے بچے کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب خالق اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، تو کائنات اللہ کا ورک آف اللہ ہے، قرآن مجید ورڈ آف اللہ ہے۔ اس وجہ سے ورک آف اللہ اور ورڈ آف اللہ میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کانٹرڈکشن ہے یا تو سائنٹیفک تھیوریز میں ہوگا، فیکٹ میں کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہوگا، یا انسان کے سمجھنے میں وہ اختلاف ہے، یا تو اس نے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو برابر نہیں سمجھا، یا اس کے پاس جو ٹیکسٹ ملا ہے صحیح احادیث کا یا تو ضعیف روایتیں ہوں گی یا تو من گھڑت واقعات ہوں گے۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہوگی، ورنہ ورڈ آف اللہ اور ورک آف اللہ میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میرا ڈیٹیل میں بیان ہے اسلام پر نفرت بھرے سوالات کے پیار بھرے جوابات میں، میں نے 10 بڑے سوالات کے جوابات دیے ہیں، کہ اللہ پر اعتراضات کے جوابات، آخرت پر اعتراضات کے جوابات، رسول پر اعتراضات کے جوابات، قرآن مجید پر اعتراضات کے جوابات، اسلام کے حجاب کے سسٹم پر اعتراضات کے جوابات، اسلام کے ایجوکیشن سسٹم پر اعتراضات کے جوابات، اسلام کے گوشت کے حلال و حرام کے نظام پر اعتراضات کے جوابات، اسلام کے دعوتی کام پر اعتراضات کہ بھئی یہ ظلم کر رہے ہیں آپ، زبردستی اسلام پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو وہ بیان آپ ضرور سنیں انشاءاللہ، جو 2 سے 3 جگہوں پر میں نے دیا ہے، تو ہر جگہ الگ الگ پوائنٹس میں نے اس کے اندر نقل کیے۔ یونٹ نمبر 3 میں آیت نمبر سورہ مومنون کے آیت نمبر 23 سے 52 میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اور اسی طرح ان کے مقابلے میں قوموں نے ان کو کیسے کیسے جوابات دیے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کشتی پر سوار ہو کر آپ سے کہا گیا کہ آپ سب کو لے لو، پھر اس کے بعد جب آپ نے سب کو لے لیا، پھر اس کے بعد جب طوفان نوح تھم گیا تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے اترنے کے لیے کہا رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین۔ جب بھی آپ کوئی نئی جگہ جاتے ہیں یا کسی منزل میں یا کسی ہوٹل میں یا کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے جائے کہ اللہ تم جہاں اتار مجھے برکت کے ساتھ اتار، یعنی کہ نقصان سے خالی اتار۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قصے، اور عاد و سمود کی طرف بھی اشارہ ہے اس کے اندر۔ یونٹ نمبر 4 میں آیت نمبر 53 سے لے کے 78 میں رسول آ جانے کے بعد کیسے وہ لوگ جو ہے تفرقہ مچاتے ہیں قومیں، ان سب چیزوں کو بتا دیا گیا کہ نشانیوں کو کس طرح جھٹلاتے ہیں، ان سب کے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ نقطہ یونٹ نمبر 5 میں آیت نمبر 79 سے لے کر 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ربوبیت کے مثالیں بہت زیادہ دی گئی ہیں، جیسا کہ پیدا کرنا ہے، مارنا، جلانا، رات اور دن کا آنا جانا، اور اللہ تعالیٰ سوالات کر رہے ہیں بتاؤ تو صحیح کس نے پیدا کیا زمین کو، بتاؤ تو صحیح، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ، پھر بھی لیکن اللہ کو وہ لوگ رب مانتے تھے، لیکن عبادت کرنے جب آتے تھے کفار قریش کہتے تھے بڑا رب تو اللہ ہی ہے، لیکن ہم اپنی باتوں کو، دعاؤں کو پہنچاتے ہیں ان معبودوں کے، ان بتوں کے ذریعے سے اللہ تک، کیونکہ یہ نیک لوگوں کے نام پر بت بنائے گئے ہیں، تو یہ ان کی محبت کر رہے ہیں، تو یہ ہماری باتیں ان تک پہنچاتی ہے۔ ان کی سوچ تھی، اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا قریب ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن لوگ جو ہے اپنے عقل کو ایڈ کرنے کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اس میں بھی عبادت میں انہوں نے سب سے بدتر جو شرک ہوتا ہے عبادت میں، وہ ہے دعا مانگنا، اور اکثر آپ دیکھیں مسلمان بھی غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے کفار قریش کی روش اپناتے ہیں، تو علماء کرام بار بار تنبیہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے مثالیں دی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے بارش پہنچانے کا، تمہارے سجدے در بارش تو اللہ سے لے رہے ہو، سجدے کہیں اور جا رہی ہے، کیا بات؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان اللہ ما یصفون، عقل کو اپیل کرنے کے لیے، کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بعض لوگ حکمت سے سمجھتے ہیں، بعض لوگ موعظت سے، اور بعض لوگ جدال سے، یعنی اکیڈمک ڈسکشن سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکمت سے سمجھا رہے ہیں، عقل کو اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی لڑکا نہیں بنایا، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنے مملکت کو لے کر دعویٰ کرتا، اور کائنات میں اختلاف دیکھتے آپ۔
اگر دو خدا ہوتے संसार में تو دونوں بلا ہوتے संसार में ادھر ایک کہتا کہ میری سنو ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے ادھر ایک کہتا کہ سورج رہے نتیجے میں کیا ہوتا کائنات پوری تباہ تہوبلا ہو جاتی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات آسمان تارے سورج کا آنا جانا اس کا مطلب خدا ہے اور وہ بھی ایک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سبحان اللہ عما یصفون پھر اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے جو لوگ بھی جن جادو سے پریشان رہتے ہیں نظر بد سے وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 6 18ویں پارے کی یونٹ نمبر 6 آیت نمبر سورہ مومنون کے آیت نمبر 99 سے لے کر 118 میں کہ قیامت کے مختلف مشاہدے کروائے جا رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم واپس لوٹ کر آ جائیں گے اور قیامت کے جب عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے چلو چلو ہم کو پھر موقع دو ہم اب اچھے وہاتے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ آپشن ایگزام میں صرف ایک ہی ٹائم مل رہا ہے باہر نکلنے کا پھر سے میں ایگزام لکھتا ہوں نہیں چلے گا اور مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں قیامت تک وہی رہیں گے آیت نمبر 100 سورہ مومنون نمبر 23 کے آیت نمبر 100 میں بتایا جا رہا ہے لیکن لوگ مسلمان عقیدہ رکھتے کہ شب برات میں روحیں آتی ہے ہیلوئن فیسٹیول میں روحیں گھروں کو آتی تو پھر وہ لوگ جو ہے نا عجیب عجیب کام کرتے ہیں روحیں گھروں کو آتی ہے اور شب برات میں زندہ لوگ قبرستان کو جاتے ہیں تو یہ ایک عجیب منطق ہے جو آج تک سمجھ میں نہیں آئے یہ سب کیا ہے قرآن اور حدیث سے ہٹنے کی وجہ سے آدمی اس کے عقل کام نہیں کرتے اور نتیجے میں عجیب عجیب عقیدے رکھ دیتا ہے جو کہ غیر عقلی عقیدے اس کے بعد شروع ہو رہا ہے سورہ نور سورہ نور نمبر 24 شروع ہو رہا ہے تو سورہ 18ویں پارے کے یونٹ نمبر 7 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 سورہ نور کے آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں زنا اور اس کی شدت اس کے گناہ کی جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور اس سے متعلق جو احکامات ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے تو یہ جو سخت سزائیں کیوں ہیں کیونکہ اس کے اثرات بھی بہت زیادہ پڑتے ہیں سورہ مومنون کے اندر انفرادی طور پہ مومنوں میں کیا صفت ہونی چاہیے سورہ نور میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی سوسائٹی کے صفتیں کیا ہونا چاہیے مومنوں کی سوسائٹی جہاں مومن رہتے ہیں وہ سب بھی ماحول بھی دیندار ہونا چاہیے ورنہ اکیلا آدمی دینداری کب تک سنبھالے گا اس لیے پورے سوسائٹی کے اندر عمل بالمعروف وہ نہیں نرمن کر تو سورہ نور میں سوسائٹی کو بھی نیک بنانے پر ابھارا جا رہا ہے تو اجتماعی صفات کا ذکر کیا جائے اجتماعی صفات میں یہ کہ وہاں پر زنا پر سخت جو ہے روک لگائی گئی وقت کا حاکم کو حدود اور تعزیرات کا ایک بہت بڑا پاور ملتا ہے حدود کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس کے سزائیں مقرر ہوتی ہے تعزیرات وہ ہوتی ہے کہ سزائیں مقرر نہیں ہوتی ہے یا نہیں تو حاکم کو حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے سزائیں دے تاکہ جرائم کی روک تھام و مالی جرائم ہے یا اسی طریقے سے مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات والے جو جرائم ہیں یا تہمت والے جرائم ہیں اس پہ ضرب لگائی گئی ہے اس لیے گھروں کے اندر اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اس میں شروعات ہو رہی سورۃ انزلنا حالانکہ ہر سورہ ہی ہے پھر اس کو سورہ کیوں کہا گیا تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شدت بتا رہے ہیں کہ اس سورت پر تم نے عمل کیا تو تبھی جا کر پورے سورتوں پر تم عمل کر پاؤ گے اگر معاشرے کے اندر اگر اسلامی اعتبار سے قوانین نہیں چلیں گے تو باقی کے چیزوں پہ عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا ایسے بہت سارے جوابات بھی دیے ہیں یونٹ نمبر 8 میں بتایا جا رہا ہے یعنی 18ویں پارے کے یونٹ نمبر 8 ہے اور اس کی سورہ نور کی آیت نمبر 4 سے لے کر 5 میں حد القذف یعنی کہ تہمت ڈالے تو کسی پر بھی تہمت ڈالنا آسان نہیں ہم جو ہے خالی تہمت ڈال دیتے ہیں کہ فلاں دونوں ہو سکتا خالی بیٹھ کر بات کیے ہوں لیکن ایک آدمی آ کر کہتا میں نے دیکھا دونوں بات بھی کیے دونوں نعوذ باللہ زنا بھی کیے تو آپ یہ زنا جو کہہ رہے ہیں اس پر اگر آپ کے پاس پروف ہونا تو یہاں تک کہ 4 لوگ گواہ لینا اگر 4 میں سے صرف 3 گواہ ہے تو وقت کا حاکم تینوں کوڑے مارے گا لیکن زنا پر آپ نے تہمت ڈالی تہمت سنتے ہی جاتے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن آج کل کیا ہے جیسے کسی 2 لوگ اگر ملاقات بھی کیے ہوں گے بات کیے ہوں گے ٹھیک ہے اس کا گناہ الگ ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا بھی گناہ نہیں ہے
غیر محرم ملے کیوں اکیلے میں؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے. غیر محرم بے پردہ کیوں ہوئے؟ غیر محرم ملے کیوں؟ تو تم نے تہمت کا موقع کیوں ڈالا؟ تو وہ ایک تعبیرات الگ ملیں گے. لیکن حد جس کو آپ کہتے ہیں کہ زنا کی جو حد ہے کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے، شادی شدہ کو رجم کی، یہ نافذ نہیں ہوتی. اور اس پر آپ تہمت زنا کا ورڈ آپ اتنا ہی بول سکتے کہ بھائی دونوں جو ہے ملاقات کر رہے تھے جبکہ دونوں جو ہے غیر محرم ہیں. آپ جو ہے دونوں کو نصیحت کیجئے تاکہ وہ لوگ کہیں بڑے گناہ میں نہ پڑ جائے. اس طرح ہی آپ جملے یہاں لاسٹ ہے آپ کا. اس سے بڑھ کے اگر آپ کا ایک بات کہنا ہے تو پروف ہونا. کیسا پروف؟ آپ کتابیں پڑھیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ماضی میں آج تک کسی نے پروف کر کے کسی کو جو ہے زنا کی یہ حد جاری کروائے سر کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سامنے والا ہی پریشر میں آ کر اعتراف کر لیتا، ایسا ہوا ہے. لیکن کسی نے دیکھ کر، کیونکہ شریعت میں جہاں پر یہ کہا گیا کہ زنا کی یہ سزا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس وجہ سے ہر کوئی فوراً ہما شما فیس بک پر دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیٹنگ آ گئی یا کہیں پر کوئی واٹس ایپ کی کوئی چیٹنگ ملتی ہے تو فوراً لوگ بڑے بڑے باتیں کر دیتے ہیں کہ ان پر کوڑے مارے جائیں، ان کو رجم کیا جائے. تو اللہ حفاظت فرمائے. ایسے بہت سارے نوجوان آتے ہیں، روتے ہیں، ہم پر ایسے تہمتیں پڑی ہیں جبکہ ہم تو دینی مسئلہ سمجھاتے. پھر میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ لیڈیز حل کریں مسئلہ. لیڈیز میں بہت سارے عالمات ہیں، آپ کیوں حل کر رہے ہیں؟ نتیجے میں تہمت پڑے گی نا. تو مرد کے مسائل حل کرے، لیڈیز کے کرے، جتنا ہو سکے اوائڈ کرے، یا کسی تیسرے کو گواہ رکھ لے ان کے محرم کے ساتھ ان کو فون کرنے کے لیے بولے. اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک آدمی شراب کی دکان میں ٹھہر کر دودھ پی رہا ہے، کوئی آدمی سے کہے گا شرابی، تو تم نے موقع دیا. تو اس طریقے سے اب وقت حاکم کے پاس، اگر قاضی کے پاس کوئی آ کر کہے گا کہ اس نے دونوں نے زنا کیا، تو وہ پوچھے گا 4 گواہ کہاں ہے؟ تو وہ کہے گا 3 ہے، چوتھا نہیں ہے، تو کوڑا تینوں پہ پڑے گا. 4 کے پاس ہے لیکن ایک آنے میں دیری کیا، وہ بولے کل آؤں گا، تم ایک ٹائم پہ کیوں نہیں، پھر کوڑا پڑے گا. تو اتنی سختی ہے. اگر کوئی چاروں سے الگ الگ لے جا کر پوچھے گا، اگر چاروں کا ڈسکرپشن الگ الگ نکلے گا تو پھر چاروں پر کوڑا پڑے گا. تو دیکھا آپ نے حد القذف کہتے ہیں، یعنی کہ 80 کوڑے، یعنی کہ زنا کے قریب کوڑے. تو ان کے لیے جو تہمت لگاتے اس کا مطلب یہ بھی معمولی نہیں. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے تہمت لگائی وہ سارے منافقوں کی پول کھولی گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معصوم اور گناہ سے پاک خاتون، لیکن لوگ آج بھی نعوذ باللہ ان کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں. جبکہ عرش والے نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے ان کی برات کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. مسروق رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح بہت سارے تابعین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب روایت کرتے تھے تو کہتے تھے اے ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ علم سیکھا جن کی براعت 7 آسمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے جن کی برات نازل کی، ویسی پاک خاتون سے جیسا کہ مریم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برات قرآن مجید میں ان کے نیکی کی گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکی کی گواہی دی. پھر بھی بعض لوگ اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں، تو اب اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے، ان کی مرضی، اللہ حفاظت فرمائے. تو تہمت ڈالنا کتنا بڑا گناہ، اس کے ایک بڑے واقع عفق کے ذریعے سے بھی سمجھایا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ نور کے آیت نمبر 6 سے لے کر 11 یونٹ نمبر 9 میں لعان بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو برائی کرتے دیکھا غلط تعلقات سے، لیکن وہ جا کر ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس ایک اور ڈور ہے کہ وہ لعان کرے کہ لعنت لعنت لعنت. اس طریقے سے جو ہے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے دونوں کا حاکم کیا کرتا ہے، دونوں کا رشتہ ختم کر دیتا ہے، پھر دونوں کبھی بھی نہیں مل سکتے. ابدی محرمات میری کتاب ہے، نکاح سے پہلے، نکاح کے دوران، نکاح کے بعد، تو کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں، میں نے پورے اس کے اندر تفصیلات بتایا. مختصر سی کتاب ہے، ماشاءاللہ ابھی تک ہزاروں میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے اور شادی کے موقع پر نوجوان اس کو فری میں بانٹ رہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور اسی طرح یونٹ نمبر 10 اس پارے کے یونٹ نمبر 10 کی آیت سورہ مومنون سورہ نور کی آیت نمبر 12 سے 26 میں حادثۃ الافک یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت پڑی کہ کس طریقے سے ان پر تہمت پڑی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اور کہا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے اس تہمت سے اور اس سارے گناہ سے. جو لوگ تہمت ڈال رہے ہیں وہ لوگ منافقین ہیں، وہ لوگ ان سب چیزوں سے پاک ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 کی
आयत नंबर 27 से लेकर 29 तक, 27 से लेकर 29 तक, यूनिट नंबर 11 है 18वें पारे का यूनिट नंबर 11 में सूरह नूर की आयत नंबर 27 से 29 आदाबुल इस्तिज़ान यानी कि किस तरीके से घरों में दाखिल होते वक्त पर आपको परमिशन लेकर जाना है, उसके आदाब बताए जा रहे हैं। और अगर आपसे अंदर कोई कहे खातून कि अभी साहब घर में नहीं, आप बाद में आइए, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर घर में भी कोई आदमी कहता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अभी मैं मसरूफ हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं अभी मिलना है। आप इज्जत से वहां से रवाना होना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान मजीद का हुक्म है। इसी तरह अगर आप 3 मरतबा खटखटाते हैं या 1 2 3 बेल मारते हैं, फिर उसका अगर नहीं उठाता है कोई, तो इससे पता चलता है कि फोन करते वक्त पर भी आप ख्याल करें कि 3 मरतबा से ज्यादा जो है आप फोन ना मिलाए, और तो ताकि सामने वाला हो सकता है मसरूफ होगा, नमाज पढ़ रहा होगा, आप नमाज बार बार फोन करेंगे, तो एक मरतबा करके आप थोड़ा टाइम लीजिए, हो सकता है नमाज पढ़ रहा होगा। तो अच्छा सोचना चाहिए, कभी भी अच्छा सोचना चाहिए। और इसी तरीके से इसके अंदर कब दाखिल होना है, कब दाखिल नहीं होना, और किन जगहों पे आप दाखिल हो सकते हैं, किन जगहों पर नहीं। घरों के अंदर तो परमिशन लेना, लेकिन जहां पर होटल बने हुए हैं आपके जाने के लिए, तो वहां पर परमिशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तो आपको इन्वाइट कर रहे हैं। और इसी तरीके से यूनिट नंबर 12, 18वें पारे की यूनिट नंबर 12 में सूरह नूर की आयत नंबर 30 से 31 में गद्दे बसर यानी कि मर्द और औरतों को अपनी निगाहें झुकाकर चलने, बंद करके नहीं कहा गया, मिन यानी कि इतना झुका ले कि आपको गैर महरम के उन सारे चीजों पर नजर ना पड़े जिससे कि शहवतें भड़कती हों, लेकिन इतनी नजर तो आपको चलनी रहनी चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ चल रहे हैं क्या नहीं। एक कॉमन सेंस में जो बातें आती है उतनी इजाजत है, लेकिन जहां पर शहवतों का सिलसिला शुरू होता है उससे रोका गया है। यूनिट नंबर 13, 18वें पारे की सूरह नूर नंबर 24 के आयत नंबर 32 से लेकर 34 में कि यहाँ पर निकाह पर उभारा जा रहा है, खासतौर से मुआशरे में जो उनके निकाह नहीं हुए उनके निकाह करने के लिए, मदद करने के लिए भी उभारा जा रहा है। मेरी किताब है कि उसके अंदर निकाह से पहले, निकाह के दौरान, निकाह के बाद, वो पढ़ने के बाद एक मर्तबा निकाह का जो जज्बा आता है या जब भी जज्बा आता है तो सही तरीके से करना चाहिए ताकि कोई गलत ना हो। निकाह के अंदर बहुत सारे रस्म रिवाज है, उनसे बचना चाहिए। यूनिट नंबर 14 और 18, यूनिट नंबर 14 आयत नंबर 35 से लेकर 40, सूरह नूर की आयत नंबर 35 से लेकर 40 में है कि ईमान का नूर क्या है और कुफ्र की जुल्मत क्या है। बड़े डिटेल अंदाज में उसको आप एक मरतबा जरूर पढ़े, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। तो यानी कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया तो उन्होंने कहा नूर यहाँ पर मुनव्विर के माने में, मस्दर यहाँ पर इसमें फाइल के माने में, यानी कि आसमान और जमीन का नूर पैदा करने वाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला। रिजालुल ला तुल्हिहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार वल्लज़ीना कफ़रू, यानी कि यहाँ पर मोमिनों की बात बताई जा रही है कि बिजनेस में वो लोग गाफिल नहीं होते, बल्कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और क़यामत में जब ततक़ल्लबु, जबकि दिल और आंख पलट जाएंगे, ऐसा खतरनाक क़यामत का मंजर होने वाला है, उसको हमेशा याद रखते हैं। यानी कि दुनियावी दारी में वो लोग इतना मुनहमिक नहीं होते हैं कि आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस करना है, दुनिया और आखिरत को लेकर चलना। इसी तरह से जो काफिर होते हैं उनके बारे में भी मेरा बयान है कि किस तरीके से कुरान मजीद की वो आयतें जो साबित करती है कि ये कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से है, किसी और की तरफ से नहीं है। तो उसमें से ये आयतें भी है जो आपको पढ़ना चाहिए कि एक मर्तबा एक ओशन डाइवर ने आकर पूछा कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी समंदर में छलांग मारे और अंदर गए और जाकर पूरा सर्वे किया क्या? तो कहा कि नहीं, वो तो डेजर्ट में रहते थे मक्के के अंदर, वहां पर कहाँ समंदर, और अगर जाएंगे तो यम्बो तक, वहां पर गए और आप जाकर आपने जो समंदर के अंदर जाकर आप मेराज की रात में गए, आसमान का आपने सफर किया, इसका जिक्र है, लेकिन समंदर के अंदर जाकर आपने सफर किया, इसका जिक्र नहीं मिलता। तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जर्मन का है वो, जर्मनी का रहने वाला। तो उस शख्स ने कहा कि जो शख्स कुरान समंदर में नहीं गया वो आदमी कभी भी डिस्क्रिप्शन नहीं बता सकता, मैं समंदर में गया हूं तो मैं बता सकता हूं। इसका मतलब निकला कि ये
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اتنے ڈیٹیل میں قرآن مجید میں سمندر کے اندر کے بارے بتایا گیا. اس کا مطلب اکلا کہ یہ سمندر کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید ہے. اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں ورک آف اللہ اور ورڈ آف اللہ کبھی بھی دونوں کانٹرڈکٹ نہیں ہو سکتے، یہ لاجیکل ہے بالکل. اس لحاظ سے جو بھی اس لاجک پر سوچتا ہے وہ غیر مسلم الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے. یونٹ نمبر 15، 18 پارے کا یونٹ نمبر 15 سورہ نور سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 46 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ربوبیت کی اس کے اندر نشانیاں اور اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں کہ کس طریقے سے بادل جمع ہوتے ہیں. پہلے سمجھ جاتا تھا کہ یہ بجلی کی آواز کیسے آتی ہے، تو پرانے لوگوں کی انفارمیشن یہ تھی کہ آپس میں بادل ٹکراتے ہیں شاید، اس وجہ سے رگڑ پیدا ہوتی ہے اور بجلی آتی ہے. لیکن موجودہ دور کا جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، ایکسپیریمنٹل بیس ریسرچ، تو اس نے یہ بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بادل 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 جب جمع ہوتے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بریڈ اس طرح سے بادل جمع ہوتے، پھر اوپر سے جب آہستہ سے پھر وہ بادل پگھلتے ہیں اور نیچے اس کے جو ہے نا بادل جب نیچے کی طرف آنے لگتا ہے تو اوپر سے نیچے جو بادل پگھل کر پھر وہ پانی بننے کے لیے وہ جو گیسز اور اسی طرح کلاؤڈز فارم جب پانی کی شکل میں نیچے کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس دوران اس طریقے سے وہاں پر تبدیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے سائنس کی کتابوں کے اندر. تو اگر یہ باتیں سائنس کے اندر ہے تو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے الم تر ان اللہ یزدی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ بادل کو جمع کر کے اس کے بعد وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش کو لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بجلیوں کے جو رگڑ کا جو آوازیں آپ سن رہے ہیں، یہ سارا سسٹم قرآن میں بتایا گیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں بادلوں کا سسٹم پیدا کرنے والے اللہ ہی نے قرآن میں اتارا ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 16 میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 41 سورہ نور کے آیت نمبر 41 سے 54 میں کہ منافقین یہ روشنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی، ایمان کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے بتایا جا رہا ہے. یونٹ نمبر 17 سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 55 سے 57 میں ہے اچھی اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دنیا میں بھی اچھائی ملے گی، آخرت میں بھی اچھائی ملے گی. یونٹ نمبر 18 سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 58 سے لے کر 60 میں گھروں میں داخل ہونے کے احکامات بتائے جا رہے ہیں. یونٹ نمبر 19 میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 61 میں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جا کر آپ کھاتے ہیں تو کوئی عیب کی بات نہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. یونٹ نمبر 20 آیت نمبر 62 سے 64 میں سورہ نور کی آیت نمبر 62 سے 64 میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن ادب سے کیسے پیش آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر یہاں سے سورہ فرقان شروع ہو رہا ہے. یونٹ نمبر 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر یعنی یہاں سے 3 سورتیں سورہ فرقان، اس کے بعد جو ہے سورہ شعراء، اس کے بعد سورہ نمل ہے، سورہ قصص ہے، سارے سورتوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تو اس کا آپ خیال رکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں. جب بھی تسلی چاہیے مومنوں کو تکلیف کے وقت پر، جب حسد اور ظلم بڑھ رہا ہے تو یہ صورتیں پڑھے اور حامیم کے صورتیں پڑھے اور اس کے معنی پر غور کرے. خالی پڑھے طوطے کی طرح نہیں، معنی پر غور کرے تو تسلی ہوگی انشاءاللہ. نقطہ اس کے بعد یونٹ نمبر 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ سچے خدا اور جھوٹے خدا کو پہچاننے کے وہ صفتیں بتا دی گئی تاکہ آدمی سچے خدا کو پہچان سکے، الہ کو پہچان سکے. یونٹ نمبر 22 میں جو سورہ فرقان شروع ہو گیا آیت نمبر 4 سے لے کر 20، سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 سے لے کر 20 میں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ جو بھی شبہات تھے کفار قریش کے، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ 22 یونٹس میں 18واں پارہ ختم ہوتا ہے.
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.